نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے صحابہ سے سوال کیا، صحابہ غیبت کیا ہوتی ہے، غیبت سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ جب بڑی کوئی اہم بات ارشاد فرمانا چاہتے ہوتے تھے آپ سوال کرتے تھے صحابہ سے، بھئی آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں غیبت کیا ہے؟ صحابہ پھر جواب نہیں دیتے تھے کہ ہو سکتا ہے ہمارا جواب وہ نہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیں غیبت کی تعریف سنیں، آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے کسی بھائی کی وہ بات اس کی پیٹھ کے پیچھے کریں کہ جب اس کے منہ پہ وہ بات کی جائے تو اسے ناگوار گزرے۔ بھائی موجود نہیں ہے، آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے عدم موجودگی میں کوئی بات کرتے ہیں، اگر وہ بات اس کے منہ پہ کرتے تو اس بھائی کو اچھی نہ لگتی، یہ غیبت ہے۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اگر وہ بات سچ ہو، آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں جی میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں یہ تو میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں جی، یہ غیبت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہی غیبت ہے کہ بھائی میں عیب موجود ہے اور آپ اس کی عدم موجودگی میں اس کے پیٹھ کے پیچھے یہ بات کر رہے ہیں، اگر اس کے منہ پہ کرتے اسے بری لگتی، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ عیب ہی نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، اور اسلام میں بہتان کی سزا تو بڑی سخت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جو میں تو غلط بات کر، میں تو صحیح بات کر رہا ہوں، میرے بھائیوں نے سوچو یہ غیبت ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں غیبت کے بارے میں ذرا سنیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ بھی سنیں، اور آج سے تہیہ کریں کہ انشاءاللہ غیبت جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے، کچھ ہو جائے۔ وہ کسی بزرگ سے کسی نے کہا جی فلاں بندہ غیبت کر رہے ہیں، اس نے کہا اس کا بھلا ہو، اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے اور میری برائیاں وہ لے رہے ہیں۔ یہ یقین کر لیں کہ یہ ہم اپنی جو نیکیاں ہیں وہ اگلے بھائی کو دے رہے ہیں اگر غیبت کر رہے ہیں، جس بندے کی غیبت کر رہے ہیں۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں غیبت کرنے والے کے بارے میں؟ قرآن میں ہے، سورہ الحجرات میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے۔ کیا آپ میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے جس سے آپ کو شدید نفرت ہے اور کراہت ہے؟ کوئی بندہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ یہ قرآن میں ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں گویا آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ اندازہ لگا لیا۔ اور آج ہمارا، پہلے تو کہا جاتا تھا نا کہ عورتیں جہاں پہ بیٹھتی ہیں کسی کی غیبت کرتی ہیں، اب ہم بھی پیچھے نہیں ہیں، سچی بات ہے۔ جہاں بھی دو مرد بیٹھے، تیسرے کی غیبت ہے، 3 ہے، چوتھے کی غیبت ہے، 4 ہے۔ حوالے سے میں اگر بات عرض کروں تو ترمذی اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اور اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے اور گناہ ہے۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ اتنا بڑا گناہ؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے بندہ بدکاری کا ارتکاب کرے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اسے معاف کر دے، لیکن جس بندے کی آپ غیبت کر رہے ہیں جب تک وہ بھائی معاف نہیں کرے گا، اللہ کی سنت نہیں ہے، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جب تک وہ بھائی جس کا آپ نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے وہ بھائی آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی بندے کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کریں، ذرا اپنا گریبان جھاڑ کے اس کے اندر بھی دیکھ لیں کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے، لوگوں کا ذکر نہ کیا کرو، اس میں روگ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا مسجد نبوی میں، اور عام روٹین سے ہٹ کے آپ نے بلند آواز میں خطبہ دیا، حتیٰ کہ گھر میں عورتوں نے بھی وہ خطبہ سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یعنی اگرچہ آپ کی آواز دھیمی آواز تھی لیکن وہ آپ نے بڑی بلند آواز میں خطبہ دیا. مدینہ کی عورتوں نے گھروں میں بھی سنا. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ وہ بندہ جس نے غیبت کی کسی بندے کی، اس کے بعد استغفار کر لیا، بھائی سے معافی بھی مانگ لی، جنت میں جانوں والوں میں وہ سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. اور جس بندے نے غیبت کی اور معافی بھی نہیں مانگی، استغفار بھی نہیں کیا، خدا کی قسم جہنم میں جانے والوں میں سب سے پہلے جائے گا. ایک تابعی تھے، ربی ان کا نام تھا. مفتی اعظم پاکستان نے اپنے مواعظ میں یہ بات لکھی ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. بڑے عابد، بڑے زاہد، بڑے متقی، انتہائی صالح انسان تھے. ربی ایک محفل میں گئے. کیا دیکھا کہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں جیسے ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے، اور جو بندہ موجود نہیں ہے اس کی غیبت ہو رہی ہے. جناب ربی آئے، دیکھا کہ غیبت ہو رہی ہے. چونکہ بڑے نیک عابد تھے، واپس چلے، بیٹھے نہیں. بہت دیر کے بعد 2-4 گھنٹے کے بعد پھر آئے. محفل اسی طرح لگی ہوئی ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے عمومی طور پہ. غیبت تاحال ہو رہی تھی. کہتے میں بیٹھ گیا لیکن میں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، اس میں نے حصہ نہیں لیا، میں بولا نہیں، کسی بات کا جواب بھی نہیں دیا، چپ کر کے بیٹھا رہا. کہتے رات ہوئی، میں سویا ہوا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک حبشی لمبا بڑنگا ایک بندہ ایک تھالی سی اس کے ہاتھ میں ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا اس کے اندر ہے، اور وہ زبردستی میرے منہ میں ٹھوس رہا ہے. تو کہہ رہا ہے ربی یہ خنزیر کا گوشت ہے اور یہ تمہیں کھانا پڑے گا. یہ جو آج دن کو اس محفل میں بیٹھے رہے ہو یہ اس کا بدلہ ہے، اور وہ زبردستی میرے منہ میں ٹھوس رہا ہے. کہتے خدا کی قسم جب مجھے یاد آئی تو میرے منہ سے خنزیر کے گوشت کی بو آ رہی تھی. اور کہتے ہیں کہ 30 دن مسلسل اس کیفیت سے میری تہجد کی نماز میں سو گئی. اثرات آپ دیکھ لیں اس کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. رسول اللہ نے مشاہدات کیے. یاد ہوگا میں نے رمضان سے پہلے آخری جو شعبان کا تھا اس میں نے بڑی تفصیل عرض کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات ایک مشاہدہ دیکھیں، اسی سے متعلق جو ریلیونٹ بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں ان کے یہ ناخن تانبے کے اور وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچ رہے، اور یہ جو گوشت ہے اس میں وہ کھا رہے. جبریل علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے رسول پہچانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا نہیں، کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں غیبت کرتے تھے. اندازہ لگا لیا. حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی عصر کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ فلاں دو عورتیں حالت غیر ہو گئی ہے، یا رسول اللہ اجازت دیں ان کا روزہ کھلوا دیں، مر جائیں گی یا رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا پیالہ دیا کہ یہ لے جائے اور انہیں کہے کہ اس میں کہہ کر دے. گئے، انہوں نے جا کے کہا، انہوں نے کہا ہم تو مر رہی ہیں، ہمارے ہم تو صبح کی کوئی چیز کھائی نہیں، ہمارے پیٹ خالی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس تشریف لے آئے. آپ نے بڑے تاکمانہ انداز میں فرمایا میں کہہ رہا ہوں اس میں کہہ کرو. آپ یقین کریں کہ جب کہہ کے تو اس میں سے خون اور گوشت کے چیچڑے نکلے. رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے حلال سے روزہ رکھا، حرام سے افطار کر دیا ہے. فلاں عورت کی غیبت کر رہی تھی، یا رسول اللہ تو سچی بات کر رہے، فرمایا یہی تو غیبت ہے.